متوجہ ہوئی اور اس نے اپنے کرم کی نظر ڈالی، اور آج پھر ہم فیض لینے بیٹھے ہیں خلفائے راشدین کی حیات طیبہ سے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے حالات حاضرہ کی، سائنس کی، کچھ سیکھیں گے، کچھ فیض لیں گے اس بیٹھنے سے۔ اور جمعے کے دن ظہر کے بعد، جمعہ نماز کے بعد بیٹھنا، تو ویسے ہی اس فضل کو طلب کرنا ہے جو سورت جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ تو ہم جو ہیں وہ فضل تلاش کرنے بیٹھے ہیں جو سورت جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ اللہ سنے ہم نے نماز پڑھی، پھر ہم زمین میں بکھر گئے اور ہم تیرا فضل تلاش کر رہے ہیں، جسمانی روحانی رزق، شفائیں، عطائیں، اور انشاءاللہ اس کی رحمت ہوگی اور سارے درواہ ہو جائیں گے اور امت ہر فتنے سے بچ جائے گی، اس کا فضل اور کرم ہو جائے گا۔ ہم حضرت عثمان غنی کی بات کر رہے تھے، ذوالنورین کی بات کر رہے تھے، تو ہم اس جگہ پر پہنچے تھے کہ آپ پہ الزامات کی، جھوٹے الزامات کی بھرمار کی گئی بلوائیوں کی طرف سے، سبائیوں کی طرف سے، اور آپ نے ہر الزام کا خاطر خواہ جواب بھی دیا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ الزامات غلط، جھوٹ اور فساد کا پلندہ ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ فسادی ماننے کے لیے تو آتے ہی نہیں ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کیوں دلائل سے قائل گھائل ہوں گے۔ تو لہٰذا مدینہ منورہ میں صوبوں کے جو سارے والی آئے ہوئے تھے، یعنی پہلے وہ حج کے لیے آئے، پھر وہ سارے جو ہیں مدینہ آئے، وہاں پہ بات چیت ہوئی، بلوائیوں نے الزامات لگائے، اب کچھ بن نہیں پایا، سارے صوبوں کے جو والی عامل ہیں وہ واپس چلے گئے۔ آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہونے کے لیے حضرت عثمان غنی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ مجھے اندیشہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ ہو اور آپ اس کی مدافعت نہیں کر سکیں گے، مجھے یہ مناسب لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ملک شام میں چلیں، وہاں تمام اہل شام میرے فرمانبردار، میرے شریک کار، میرا وہاں پورا کنٹرول ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کی حفاظت کا یہی تقاضا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کسی بھی حالت میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ہمسائیگی ترک نہیں کروں گا کہ آپ کا اجرا مبارک یہاں ہے، میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک زبردست لشکر ملک شام سے آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دوں کہ وہ مدینہ میں مقیم رہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں یعنی مدینہ والوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا کہ یہاں کوئی آ کے فوج بیٹھ جائے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ نے کہا آپ ضرور دھوکہ کھائیں گے، آپ اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کر رہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کے جواب میں فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ وہاں سے اٹھ کر حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت عثمان کی زندگی کو سخت خطرہ ہے، اور ان سے سفارش و فرمائش کی کہ آپ جو ہیں ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست کریں، اور پھر آپ شام روانہ ہو گئے حضرت امیر معاویہ۔ اب عبداللہ بن سبا بیٹھا ہوا تو مصر میں ہے، لیکن تمام خفیہ انتظامات، ساری اطلاعات اس کے وہ خود سامنے نہیں آیا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت ورقہ بن رافع انصاری جیسے صحابیوں کو اس نے اپنے دام میں پھنسایا ہوا ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ تو مسلمان نما یہودی تھا نا، اور اس نے حب علی اور حب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حب اہل بیت اور کو بنا کے نا ڈھال، تو خلافت عثمانی کو دھرم بھرم کرنے کا ایک طریقہ سوچا ہوا تھا تاکہ مسلمانوں کی قوت کو کمزور کیا جائے، اور سادہ لوگ بیچارے عرب اور اس کے چکلی چپڑی باتوں میں اور فریب میں آ گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی تو اب مدینہ میں ہیں، حضرت امیر معاویہ سارے عامل جا چکے ہیں، اور اس نے جو عبداللہ بن سبا ہے نا، اس نے ایک مہم تیار کی، اور وہ مہم کیا تھی کہ کسی طرح سے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کبھی تو وہ کہتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یعنی ہم خلیفہ بنائیں گے، کبھی کہتا حضرت زبیر بن عوام کو، کوئی حضرت طلحہ کو، کیونکہ اس کے پاس مختلف چون کا مربع تیار ہو گیا تھا نا، مختلف لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے، کچھ جو ہیں وہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے کرم اللہ وجہہ کے، کچھ حضرت زبیر بن عوام کے، اور کچھ حضرت علی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حالانکہ ان ہستیوں کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ ان کے نام پہ کیا کھلواڑ زمانے میں ہو رہا ہے نا۔ اور اب اس نے کیا کیا کہ وہ ہر ایک سے کہتا کہ ٹھیک ہے، آپ کے جس کو آپ چاہتے ہیں اسی کو خلیفہ بنائیں گے، یعنی سب کو وہ اکٹھا کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا،
उसने 1000 आदमियों का काफिला जो है ना, हज की नीयत से ना, पहले ज़माने में तो ये होता था कि 6 माह पहले ही हज के लिए लोग चल पड़ते थे ना, कि पैदल सफ़र है तो दूर दराज से आते थे, तो उसने 1000 का जो काफिला है ना, वो मिस्र से पहले रवाना किया। ठीक है, और इसमें बड़े बड़े शरपसंद शामिल थे, और इस काफिले का जो सरदार था ना, वो गाफकी बिन हर्ब था। ठीक है, और उनको क्या उसने मंसूबा क्या बनाया कि मिस्र से भी यानी 1000 आदमी उसने मिस्र से रवाना किए हैं। अब उसको ये था कि मुख्तलिफ मंजिलों पे जाके वो इकट्ठे 1000 नहीं है, 2-2, 300 की टोलियां फिर किसी जगह पे जाके वो मिल जाएंगे, वहां उनका राब्ता रहेगा। फिर 1000 का काफिला कूफा से निकाला मालिक बिन अश्तर की सरदारी में, और उसे भी 4-5 हिस्सों में तकसीम किया, और यही था कि हम आज के लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे 200-100 के काफिले। लेकिन तजवीज़ पुख्ता उन्होंने क्या करके निकले थे कि इस मरतबा अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़रूर माजूल या कत्ल नाउज़ुबिल्लाह कर देंगे। और अपने अपने मकामों पर वो यानी टुकड़े टुकड़े होकर निकले हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में निकले हैं, और फिर आखिर पे आके यकजा हो गए। यानी उनकी मंजिलें पहले से मैप बनाए गए थे कि कहाँ है, और ये सारे मक्का नहीं जा रहे हज करने, तो वहाँ जा रहे, ये मदीना की तरफ इनका रुख था। और जब मदीना से 3 मंजिल के फासले पे भी बाहर थे थोड़े, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम तो हज़रत अल्लाह को खलीफा बनाएंगे, कुछ ने कहा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को, कुछ ने कहा हज़रत अली करम अल्लाह वजहो को। यानी उनके दरमियान बहस यानी छिड़ी हुई थी, आपस में लगता था कि ये लड़ पड़ेंगे। तो उनका जो एक लीडर था ना बलवाइयों का, ज़ियाद, उसने कहा कि तुम लोग यहीं ठहरे रहो, जल्दी ना करो, मैं पहले मदीना में जाकर अहले मदीना का हाल मालूम करता हूँ। इन्होंने चालाकी पता कि क्या की थी, मदीना से जाली खतूत लिख लिख के उन्होंने और लोगों को भिजवाए थे। जो हज़रत उस्मान गनी की स्टैंप चोरी हुई थी ना, खात्मे नबवी, उसके बाद उन्होंने एक और वैसी ही स्टैंप, वैसी ही मोहर बना ली थी। उस मोहर को मिसयूज किया जा रहा था, और जाली खतूत मदीना वालों की तरफ से हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अली, हज़रत अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ से लोगों को लिखे जा रहे थे कि देखो हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं, इनके आमिल नाजायज़ हैं, ये अपनी नाउज़ुबिल्लाह परवा परवरी कर रहे हैं, और तुम आओ और हमारी मदद करो, इनको हटाओ, और इन बेचारी हस्तियों को अल्लाह पाक इनकी कब्रों को रोशन करे। ये साले अशरा मुबशरा, इनके कानों कान खबर नहीं थी कि इनके नाम से ये क्या गेम डाली जा रही थी। अब ये जो मदीना के बाहर पहुंचे हैं ना, तो जिनके पास हज़रत अली की तरफ से जाली खत आए थे, वो कह रहे थे कि हम हज़रत अली को जाके खलीफा बनाते हैं, जिनके पास हज़रत ज़ुबैर की तरफ आए थे वो उनको। तो इसने कहा, ज़ियाद ने, ज़रा ये लीडर था, चालाक था, इसने कहा तुम जल्दी ना करो, पहले मुझे अंदर जाने दो, मैं अंदर से हालात मालूम करके आऊँ, खैर खबर लेके आऊँ कि अंदर हो क्या गया है। सब बलवाई जो हैं वो खामोश हो गए, और ये जो दोनों है ना, अब्दुल्ला बिन असम और ज़ियाद बिन मंसर, ये मदीना में दाखिल हुए। मदीना पे पहुंच के ये इन तीनों हस्तियों के पास गए हैं, और उम्मतुल मोमिनीन ज़ाहिर हयात हैं, उनसे मिले। आने का मकसद है, सब ने इनको खूब मलामत किया और कहा कि वापस जाओ, तुम कौन होते हो उस्मान गनी को इस तरह से। अब ये जो यानी जाली खतूत हैं, और ये जो 3000 लोग हैं, ये बाहर जमा हुए हैं, इनकी कोई जुर्रत नहीं थी कि ये मदीना पे खुदा न खास्ता हमला करके खलीफा वक्त को ख़त्म कर देते, शहीद कर देते। अब ये देखिए, ये वही मदीना वाले हैं जिन्होंने खंदक के मौका पर 10,000 का मुकाबला किया। ये 3000 क्या चीज़ें थी, लेकिन हुआ ये था कि मिसकंसेप्शंस, ये जाली खतूत, और यहाँ पे एक शख्स मरवान है, मरवान बिन हकम, ये दोनों बाप बेटा बड़े चालाक हैं, और ये चालाकी से हज़रत उस्मान गनी के करीब हो गए। और फिर जो मरवान है वो हज़रत उस्मान गनी का पर्सनल सेक्रेटरी, अमीर मुंशी बन गया, और मोर को वो भी मिसयूज यानी उसने भी किया। अब यानी हालात ये थी कि हर एक बुजुर्ग के पास ये जाते, हज़रत ज़ुबैर के पास, हज़रत अली करम अल्लाह वजह, हज़रत अल्लाह कि आप बैत, हम आपकी बैत करना चाहते हैं उस्मान को माजूल। वो कहते हैं हम क्यों बैत लें भाई, ये क्या बात हुई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये यानी जारी थी ये कॉन्स्पिरेसी। तो हज़रत अली और दूसरे सहाबा, यानी हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर का नाम भी लिया जा रहा था, ठीक है ना, कि हज़रत अबू बकर के बेटे, वो पहले हज़रत अली के यानी साथ भी थे,
اور لیکن وہ سبائیوں کے فریب میں بھی آئے گئے، یعنی صحابہ ذاتوں میں سے حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر پورے کے پورے سبائیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب یہ بات چیت ہو رہی تھی اور لگتا تھا کہ طے ہو جائے گا، یعنی صلح ہو جائے گی، لیکن صلح کیا ہوتی کہ بلوائیوں نے تو اپنی چال چلی اور انہوں نے کیا کیا کہ بات چیت طے کر کے وہ رخصت ہوئے، چلے گئے، شہر سے باہر نکلے ہی ہیں تو انہوں نے ایک غلام کو پکڑا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہی یہ بلوائی اپنے اپنے صوبوں میں واپس جائیں سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں، اور اس کے نیچے حضرت عثمان کے سائن اور مہر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ خط پکڑا تو وہ تو بھڑک گئے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ جاؤ صلح ہے، ہمیں سجا بجا گئے، اور پیچھے سے یعنی اب یہ خط کس نے لکھا تھا؟ یہ مروان بن حکم نے، جو آپ کا، اور حضرت عثمان غنی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے اس خط کی قطعی طور پہ خبر نہیں ہے، تو بلوائیوں نے یہ الزام لگایا کہ اگر آپ کو خبر نہیں ہے تو آپ خلافت کے اہل ہی نہیں ہیں، کیسے خلیفہ ہیں کہ آپ کی مہر استعمال ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اور اگر آپ کو پتہ تھا تو آپ نے وعدہ خلافی کیا، پھر بھی ہم آپ کو معزول کرتے ہیں، ہم آپ کو نہیں رکھیں گے۔ اب یہ اتنا ایک ہنگامہ تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو مدینہ سے باہر اعجاز الزیت ایک جگہ ہے وہاں پہ چلے گئے۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اس فتنے کے لیے۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب تک تو یہ سارے بلوائی حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ جماعت کراتے تھے، خلیفہ وقت جماعت کراتے تھے نا، تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط ہمارے قتل کیا، خط لکھا ہے، آرڈر بھیجیں، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نے نعوذ باللہ دغا کیا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی جو حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ان کو روکنا شروع کر دیا، کھینچ کھینچ کے مسجد کے دروازے بند کرنے شروع کر دیے۔ مسجد نبوی میں یہ ہو رہا ہے، ابھی 35 سال ہوئے ہیں نبی کریم، ابھی 35 سال، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے پہ بھی 24 سال ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے یہ رنگ اور مدینہ کی گلیوں میں دیکھا کہ بلوائی جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور لوگ بھی ان کے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور جماعتیں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں، اور نہ ہی تو وہ یعنی واپس جانا چاہتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو یا معزول کریں یا ہم انہیں شہید کر دیں گے۔ اور انہوں نے پورے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی اس محاصرے میں بھی نمازوں کے لیے مسجد آتے رہے۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، پانی بند کر دیا گھر کا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بئر معونہ کا کنواں یہودی سے 30,000 دینار میں خرید کے مدینہ والوں کے لیے عام پانی کیا تھا، ان کا پانی بند کر دیا پیاسے۔ حضرت عثمان نے کوشش کی کہ بھئی کوئی گواہ پیش کرو، میں نے یہ خط نہیں لکھا، تم بہانہ بناتے ہو، مجھ سے قسم لے لو، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو بلوائی تو کوئی بات سننے کو نہیں تیار، افراتفری کا زمانہ، گلیوں میں وہ دندناتے پھر رہے تھے، پورے لوگوں کا نکلنا بند، ایک کرفیو کا سا عالم تھا، جیسے ہو نا کہ دہشت گرد پورے شہر میں پھیل گئے، نبی کے شہر میں، ابھی انہیں دنیا سے پردہ کیے ہوئے 24 سال ہوئے ہیں، اور یہ حالات ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ محو استراحت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق سوئے ہوئے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ ازواج مطہرات زندہ ہیں، اپنے حجروں میں ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود ہیں، عائشہ مبشرہ موجود ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی پر بلوائیوں نے پانی کا کوئی ان کو پانی نہیں پہنچائے گا، تو ایک جو پڑوسی تھا نا وہ چھپ کے کچھ پانی تھوڑا تھوڑا نا کسی طرح سے آپ کے گھر پہنچاتا رہا۔ حضرت عثمان غنی جب خود مسجد میں نہ آ سکے تو انہوں نے نمازوں کی امامت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، جو کہ میزبان رسول تھے۔ لیکن چند روز کے بعد بلوائیوں نے کہ جو سردار ہے نا غاف کی، اس نے خود نمازوں کی امامت شروع کر دی۔ گویا اب کوئی صحابی بھی وہاں نماز نہیں پڑھا، دہشت گرد وہاں پہ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ 40 روز تک یہ محاصرہ رہا، 1 2 دن 40 days،
اس عرصہ میں حضرت علی کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، انہوں نے بلوائیوں کو بھی سمجھایا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی کا جو میر منشی تھا نا، جو پرسنل سیکرٹری تھا، مینیجر تھا، مروان بن حکم، جو ان کا کزن بھی تھا، چچا زاد بھائی بھی تھا، اموی تھا، چچا زاد بھائی تھا، اس کے بارے میں بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کون تھا۔ حضرت علی اور بنو ہاشم کے یعنی وہ کہتا تھا کہ آپ تو ہاشمی ہو نا، وہ بیچ میں صلح نہیں ہونے دیتا تھا۔ مروان جو ہے نا، وہ صلح ہونے میں ٹانگ اڑاتا تھا اور جلی کٹی باتیں کرتا، کوئی غلط بات بیچ میں بار بار کہہ دیتا، اور کئی مرتبہ عثمان غنی نے کوشش کی، لیکن مروان بن حکم نے عین اس وقت اپنی بدنیتی کی وجہ سے، بد لگامی کی وجہ سے، بے زبانی کی وجہ سے ساری صلح ہوتے ہوتے رہ جاتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صلح ہو، اور وہ آپ کا کزن بھی تھا اور آپ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی کیونکہ ایک بہت بامروت اور نرم مزاج انسان تھے، اس لیے مروان کی اتنی جرت اور دیدہ دلیری ہوئی تھی۔ مروان اور اس کے باپ حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا ہوا تھا، خارج کر دیا ہوا تھا، ان کی چلاکیوں اور باتیں دالیوں کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے بھی ان کو اپنی عہد خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینے میں نہیں داخل ہونے دیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان کو مدینہ میں بلا لیا۔ قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، میں اس پہ احسان سمجھتا ہوں، یعنی محسن بن کے اور صلہ رحمی کے لیے اپنا میر منشی بنا لیا۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق تاریخ چیخ چیخ کے ہمیں دے رہی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ صلہ رحمی کے جذبے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم دیوانے ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سیرہ کے سارے اصولوں کا نچوڑ صلہ رحمی ہے، لہٰذا رشتہ دار جتنا دغاباز، فراڈیا، بدنیت ہو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کے ساتھ پینگے بڑھانی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ یہاں تاریخ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا رشتہ دار بدنیت ہے، ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں خاندان میں، تو پھر اس کے ساتھ زیادہ گوڑی پینگے نہیں بڑھانی، اس کے ساتھ صرف سلام دعا رکھنی ہے۔ اسلام نے صلہ رحمی سے مراد یہ کی ہے کہ اگر وہ کمزور، غریب، ضرورت مند، حاجت مند آپ کا بہن بھائی، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار ہے، آپ اس کی مالی مدد کریں۔ یہ تو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ واٹس ایپ پہ اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کریں اور وہ آپ کی باتوں کو نمک مرچ لگا کے غلط رنگ دے کر دوسروں تک پہنچائے اور آپ کی عزت نفس کو اور آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کر دے۔ لہٰذا اگر صلہ رحمی کرنی ہے، لیکن ایک دائرے کے اندر کرنی ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، اگر وہ بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کریں، اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے آپ ان کی ہیلپ کریں، لیکن ان کو اتنا قریب نہ آنے دیں، ان کو اپنا رازدار نہ بنا لیں کہ وہ آپ کو ڈنگ مار جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نیت درست نہیں ہے، لیکن رشتہ دار ہیں، آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ ان کے ساتھ سلام دعا رکھیں، ان کی مدد کریں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ باہر تھے شہر سے، دونوں باپ بیٹا، دونوں اگلے خلیفاؤں نے ان کو نہیں آنے دیا، لیکن حضرت عثمان غنی کیونکہ بہت بامروت اور نرم مزاج تھے، لہٰذا انہوں نے ان پہ احسان کرنے کے لیے کہ یہ میرا کزن ہے اور چچا ہے حکم اور یہ اس کا بیٹا ہے، تو میں انہیں اپنا میر منشی بنا لیتا ہوں، ان کی تشفی کر دیتا ہوں۔ کاتب یعنی میر منشی بن کے مروان نے خلیفہ کے مزاج میں خوب یعنی ان کو پا لیا اور پھر چلاکیاں کی اور پھر ایسے ایسے اپنی طرف سے احکام صادر کر دیتا تھا، اور یہی تو وجہ ہے مدینے والے ناراض تھے، صرف مروان بن حکم کی وجہ سے ناراض تھے۔ اور جب یہ معاشرہ ہوا بھی تھا نا، تو سب نے آ کے یہی کہا تھا، مدینے کے گروپس نے حضرت عثمان غنی سے کہ مروان کو بلوائی کہہ رہے ہیں، مروان ہمارے حوالے کریں، اگر اس نے خط لکھا ہے ہمارے قتل کا تو آپ اسے واپس کر دیں، بلوائی واپس چلے جائیں گے، اسے حوالے کر دیں ان کے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں ایک بندے کو اپنی ذات بچانے کے لیے ان کے حوالے کر دوں، انہیں پتا تھا کہ وہ بلوائی فوراً انہیں قتل کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے پسند نہ فرمایا کہ میری وجہ سے ایک بندہ قتل ہو جائے، حالانکہ وہ اسے لے جاتے اور مدینہ جو ہے فتنوں سے پاک ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے۔ جب بلوائیوں نے زیادہ جو شورش برپا کی اور یہ معلوم ہوا کہ اب بلوائیوں کو حضرت عثمان کے مکان کو یعنی دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونا ہے یا ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صاحبزادوں
حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہرا دو، بلوائیوں کو اندر نہیں داخل ہونے دینا۔ اسی طرح حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے بھیج دیا۔ سارے صحابہ زادے پہرا دے رہے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خدا نخواستہ ان ہستیوں کا کوئی ہاتھ ہے حضرت عثمان غنی کو نقصان پہنچانے میں، وہ شر پسند لوگ ہیں۔ یہ لوگ تو خود اپنے دروازے بند کر کے، بزرگ تھے یہ، حضرت علی شہر سے باہر نکل گئے، حضرت طلحہ زبیر نے اپنے دروازے، لیکن اپنے بیٹوں کی زندگیاں داؤ پہ لگائیں کہ دروازے پہ پہرا دو اور کسی کو اندر نہ دینا، مقابلہ کرنا۔ ادھر بلوائیوں کو یہ شک تھا کہ حضرت عثمان کے جو عمل ہے نا دوسرے ملکوں میں، دوسرے صوبوں میں، مدینہ کے باہر، وہ ان تک اگر اطلاع پہنچ گئی نا اس معاشرے کی کہ ہم نے ان کو گھر میں محصور کیا ہوا ہے، تو وہ فوجیں بھیج دیں گے، اور اگر فوجیں پہنچ گئیں تو پھر وہ حضرت عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ تدبیر کیے جائے، اور حضرت عثمان کا جو ساتھ والا مکان ہے اس کی دیوار توڑ کے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو جایا جائے۔ تو بہرحال حضرت عثمان اپنے گھر میں تھے، وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ چھت کو توڑ کے، یعنی شہزادے جو ہیں صحابہ زادے وہ دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں اور یہ لوگ چھت پھاڑ کے اندر داخل ہوئے۔ اور عبد الرحمن بن عدیس جو ان کا لیڈر تھا، اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ خود ہی خلافت چھوڑ دیں۔ انہوں نے جواب دیا، میں اس کرتے کو جس کو اللہ نے مجھے پہنایا ہے خود نہیں اتاروں گا۔ یہ خلافت ایک عبا ہے نا، ایک کرتا ہے، یعنی خلافت کے منصب کو میں خود نہیں اتاروں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کیا، سختی شروع کی، پانی بند کیا، اذیت دی، مکان کی چھت پہ چڑھے، پھاڑی چھت، آپ نے اپنے حقوق جتائے، اپنا سابق الایمان ہونا بھی ان کو یاد دلایا، لیکن ان کی تقریروں کا بلوائیوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ شیطان جب چھڑ جاتا ہے نا، اور ان میں سے اکثر کہنے لگے کہ بھائی اب ان کو جانے دو، ان سے درگزر کرو، جن پہ اثر ہوا تھا۔ لیکن اتنے میں ان کا لیڈر جو ہے نا مالک بن اشتر آ گیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، پھر سمجھایا کہ دیکھو کسی دام فریب میں نہ آ جانا۔ چنانچہ لوگوں کو پھر بھڑکا دیا۔ بلوائیوں کو جب یقین ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوجیں آ جائیں اور ہم پہ چڑھ دوڑیں، تو انہوں نے طے کیا کہ اب انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ انہی دنوں میں بی بی عائشہ صدیقہ تو حج کے لیے گئی ہوئی تھی، وہ یہاں پہ نہیں تھی، حج کے لیے جانا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جانے سے پہلے جو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے حضرت محمد بن ابی بکر سے کہا کہ بھئی آپ میرے ساتھ چلو، اپنے بھائی کو۔ تو حضرت محمد بن ابی بکر نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ بلوائیوں کے ساتھ نا شیر و شکر ہوئے تھے۔ حضرت حنزلہ جو کاتب وحی تھے، انہوں نے کہا حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم ام المومنین اپنی بہن کے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تم جو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے ہو، دشمنوں کے ساتھ۔ تو محمد بن ابی بکر نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت حنزلہ کوفہ چلے گئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، دوسرے صحابیوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، گھر سے باہر نہ نکلتے، نہ کسی سے ملتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلوائیوں کا مقابلہ کیا، ان کو روکا، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، آپ امیر حج بنا کر مکہ جائیں، اور زبردستی ان کو، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس بہت شجاع اور دلیر تھے اور وہ پہرا دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ امیر حج، کیونکہ آپ اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو ختم نہیں کروانا چاہتے تھے، آپ نے کہا آپ امیر حج بن کر باصرار ان کو مکہ روانہ کیا، ورنہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ کو ان بلوائیوں سے جہاد کرنا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت محمد بن طلحہ، حضرت سعید بن العاص نے دروازے پہ کھڑے ہو کر بلوائیوں کو دروازے کھولنے سے پیچھے رکھا، لیکن حضرت عثمان غنی نے ان کو قسمیں دی اور کہا کہ تم نے لڑنا نہیں ہے، اور گھر کے اندر ان کو بلایا۔ بلوائیوں نے دروازے کو آگ لگا دی، اندر گھس آئے، ان لوگوں نے پھر بھی ان کا مقابلہ کیا، انہیں باہر نکالا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل والی پر، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے آ کر خبر دی کہ مخالف لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے بھیڑ جمع کی ہے، ذرا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر کو سن کر ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے اور بول اٹھے، ہم کو اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کے
جو سامنے کے لوگ کھڑے تھے ان سے کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، میں اس عہد پر قائم ہوں، اور تم ہرگز ان بلوائیوں کا مقابلہ اور ان سے قتال نہ کرنا۔ حضرت حسن بن علی کو حکم دیا کہ تم اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، لیکن انہوں نے جانا پسند نہیں کیا اور دروازے پر ہی وہ پہرا دے رہے تھے۔ انشاءاللہ کل ہم آگے جائیں گے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک حضرت عثمان غنی کی شہادت کو جو ان قریب ہونے لگی ہے قبول فرما لے، اور ہمارا یہ بیٹھنا اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے۔ ابھی ہم نے ایک آیت حضرت عثمان غنی جو اس وقت تلاوت کر رہے تھے وہ پڑھی، تو یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، ان دنوں جو حضرت ذی الحج میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہی انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا۔ اس میں بڑی طاقت ہے۔ اگر وہ آگ گل و گلزار ہو سکتی ہے تو ہماری زندگیوں کی آگیں، فتنوں کی آگیں بھی گل و گلزار ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، ذی الحج میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کچھ ورد مقرر کر لیں، جیسے 313 بار پڑھ لیا۔ کوشش کریں اگر آپ یہ کر سکیں، ورنہ ایک تسبیح ضرور کریں اس تصور کے ساتھ کہ میرے مولا جب بھی کسی پہ اللہ والے پہ بھی مشکل آئی، تیرے نبی پہ آئی تو انہوں نے پڑھا، پھر قرآن کا یہ بول ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی کی ابھی ہم شہادت کا وقت قریب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی وہ جس آیت پہ پہنچے ہوئے تھے وہ کیا تھی کہ مجھے اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز، وہی میرا وکیل ہے۔ اور کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان کی طائف میں پڑھی جانے والی دعا، کہ جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت جو طائف والوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیے تھے، حد کر دی تھی، کیونکہ روایات میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے مفہوم ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا احد سے زیادہ بھی کبھی کوئی مشکل دن آپ پہ آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، طائف، آپ کو پتہ ہی ہے اس پورے واقعے کا۔ تو وہاں واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا پڑھی تھی نا، اس دعا سے عرش پہ قرہام مچ گیا تھا، فرشتے ہاتھ باندھے حاضر ہوئے تھے، پہاڑوں کا فرشتہ، کہ بتائیں کیا کریں، اس وادی کو آپس میں پہاڑوں کو جوڑ کے کچل دیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، شاید ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لائے، اور وہی ہوا کہ اسی قبیلہ بنو ثقیف میں سے پھر حضرت محمد بن قاسم جو ہیں وہ آئے ہیں سندھ، انہوں نے فتح کیا، اور آج جو ہم اسلام کا نام لے کے مڈل سب کانٹیننٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف وہ طائف کی وادی سے نکلا ہوا وہ شہزادہ ہے محمد بن قاسم، جو اپنے ساتھ یعنی عرب تاجروں کو بھی لے کے گئے، پھر ان کے ساتھ فوج بھی تھی، پھر ان کے ساتھ بزرگ اللہ والے، اور انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی، سندھ فتح ہوا، ملتان تک کا علاقہ فتح ہوا، وہاں پہ شادیاں کی، اور وہاں وہ باب الاسلام بنا۔ یہ 712 آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کو کتنا ٹائم لگا ہے، وہ دعا کب تاثیر لاتی ہے، جلدیاں نہیں مچانی ہوتی، آپ کی وہ خواہش کتنے سالوں بعد جا کے پوری ہوئی ہے۔ تو لہٰذا حضرت انس کی جو دعا حضرت طائف کی جو دعا ہے نا، اس کو میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو بھی روز 1 دفعہ 2 دفعہ ضرور پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیے کریں۔ کل ہم نے گروپس میں پوسٹ کی تھی، اور اس دعا کا ترجمہ اتنا اچھا ہے کہ بے بسی کا اظہار، دیکھیں تو صحیح، بے بسی کا اظہار کر کون رہا ہے؟ جو کائنات کے مالک ہیں، جن کی پیدائش روایات میں آتا ہے کہ کائنات بننے سے پہلے ہوئی ہے، وہ اپنی بے کسی دکھا رہے ہیں۔ ہمیں بھی ویسے ہی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، میں اپنی یعنی کمزوری اور اپنی ناتوانی کا کس کے سامنے میں اپنی کم ہمتی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی لاغری کا تذکرہ کس کے سامنے کروں؟ یعنی کتنی بے بسی ہے اس دعا میں۔ تو آپ پلیز اس دعا کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے طائف کو آپ ضرور پڑھا کیجیے گا۔ میری باتیں کچھ آپ کو اگر تھوڑی سی بے ربط لگیں، روٹین سے ہٹ کے لگے، تو
آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کا واقعہ پڑھنے کے بعد واقعی زبان بندے کی ساتھ نہیں دیتی. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو کم ایز اے نارمل ان دا روٹین، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو آئی کین میک اٹ. تو اللہ پاک اس واقعے کو پڑھنے پہ انشاءاللہ ہماری نسلوں کو کسی فتنے سے انشاءاللہ بچا لیں. تو بہرحال ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ پچھلے ایک لیکچر میں نے آپ سے بات کی تھی، میرے ہر ذی الحج کے ہی لیکچر کی بات ہے، کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کو وصیت کریں. میں نے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو وصیت کی کہ آپ یہ کام جو ہیں جاری رکھیے گا نسل میں، کہ اس کی تاثیر ملے گی. اور وہ کام میں نے اس دن ذکر کیے کہ وہ کیا تھا، کہ سدا آپ ہر بچے کی قربانی دیجیے گا، اس کی طرف سے عید الاضحیٰ پہ ضرور جانور ذبح کیجیے گا، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان کی طرف سے اپنی نسل میں، اور ہر ایک کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیجیے گا، اس کو نہ چھوڑیے گا. بچوں کی جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت نیت کر لینا کہ اس کی جو پہلی پے ہوگی نا، جب یہ اپنے پیروں پہ انشاءاللہ طاہر طیب رزق کمانے لگے گا، تو میں کسی بھی ایسے شخص کو جو استطاعت نہ رکھتا ہوگا یا کوئی بھی، میں اسے اللہ کے گھر بھیجوں گی، وہ اللہ کا گھر اس کو دکھاؤں گی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ وہ بچہ رزق حلال بھی کمائے گا، طاہر طیب بھی کمائے گا، اور جوانی کو بھی پائے گا انشاءاللہ. پھر میں نے کہا تھا کہ شادیاں ان کی مسنون کرنا، یہ نیت ان کی پیدائش کے ساتھ کرنا، کہ ڈول ڈمکے مہندیاں مایوں، وہ جو ویڈنگ شاور کیا ہوتا ہے، برائیڈل شاور، اور پھر جب بچے کی پیدائش بھی ہو تو وہ بیبی شاور، اور اس طرح کی چیزیں پیدائش پہ بھی مسنون اعمال کرنا، کوئی ڈول دھمکے اور عقیقوں کے نام پہ کوئی بڑی بڑی پارٹیاں میوزک نہ کرنا. اور ایک چیز جو میری مس ہو گئی تھی، میں آپ کو وہ کہنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو یہ وصیت ضرور کیجیے گا اور خود بھی اس پہ عمل کریں کہ زندہ انسان ہمارے دعاؤں کے محتاج، مردے بھی ہماری دعاؤں کے محتاج، زندوں کی ہم مالی مدد بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جانے والوں کی ہم روحانی مدد کرتے ہیں کہ ان کو ذکر اذکار بھیجتے ہیں، لیکن جانے والوں کی ایک اور مدد بھی ہے جو بڑے عرصے سے ہم نے ذکر نہیں کی. کچھ عرصہ ہم بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کرتے رہے، اور وہ یہ ہے کہ قبرستانوں کی مینٹیننس ضرور کرنا، اور اپنی نسلوں سے بھی کہنا کہ اسپیشلی یہاں تو ضرورت نہیں ہے، انڈیا اور پاکستان میں قبروں میں گدھے گھوڑے پھر رہے ہوتے ہیں، نشئی بیٹھے ہوتے ہیں، تو پلیز چور ڈاکو لفنگے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو قبرستانوں کے گرد باؤنڈریز بنوانا، اپنے پیسوں میں سے کچھ مختص کر لیں، ہر مہینے $30-40 $20، ہر بچے سے $20 اگر آپ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بیک ہوم میں آپ قبرستان کو مینٹین کروا سکتی ہیں. وہاں پہ گوڈوں گٹوں گھٹنوں کے اتنے مسائل ہیں کہ کوئی جائے تو وہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہے تو کھڑا ہو کے پڑھا نہیں جاتا، بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ سیمنٹ کے کوئی بینچ بنوائیں، وہاں پہ نل کے لگوائیں. وہاں پہ اگر کوئی نماز کے لیے جاتا ہے، کوئی یا مسافر آیا جنازے پہ پہنچنا ہے، اس کا وضو نہیں ہے تو وضو کے لیے وہاں پانی نہیں ہے، وہ کہاں وضو کرے جنازہ پڑھنے کے لیے. وہاں پہ کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے جس میں قرآن، سورۃ یاسین، تسبیحات مل سکیں. تو پلیز ایسا کوئی بندوبست اپنی نسل میں اس بات کو منتقل ضرور کرنا کہ قبرستانوں کی مینٹیننس کے لیے اپنی فیملی سے منتھلی کوئی کنٹریبیوشن لینا کہ بیٹے $20 ہر کوئی دے گا ہر مہینے، تاکہ ہم مسجد کو کیا قبرستان کو کیا کر سکیں، اس کو مینٹین کر سکیں. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کو 10,000 ماہانہ پہ ایک بندہ مل جاتا ہے گاؤں میں جو کہ قبرستان میں گھاس صاف کرے گا، اس کو مینٹین کرے گا، اس کی پانی دے گا، قبروں پہ چھڑکاؤ کرے گا، پودے لگائے گا. تو اس طرح کا پلیز آپ کوئی بندوبست ضرور کر کے رکھنا. ہم طب نبوی اور ایک اور چیز وصیت کے بارے میں آج کل کوشچن آ رہے تھے، تو پلیز قرآن و حدیث کی صورت میں یہ ہے کہ وصیت کرنی چاہیے. جی وصیت اتنی ضروری ہے قرآن و حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مالی حساب کتاب ہے نا تو وہ 3 دن سے زیادہ اسے بغیر لکھے ہوئے چھوڑ دے، ریٹن چھوڑ دے. یعنی روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں نا لین دین کے، وہ بھی تحریری ہونے چاہیے. یہ مومن کے لیے حدیث کی روح سے لازمی ہے کہ ہر وقت مومن اس بات کے لیے تیار رہے کہ شاید ابھی موت آ جائے اور مجھے جانا پڑے، میرے بعد کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ میرے بچوں میں کوئی دراڑ پڑ جائے یا میں نے کسی کا دینا ہے کسی کا لینا ہے. اگر مقروض بندہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کی تو بخشش کے ہی لالے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے، لیکن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اماں نے کسی سے لون لیا ہوا ہے، اماں نے کسی سے 1,500 پکڑا ہوا ہے.
تو لہٰذا ہر چیز ریٹرن، جیسے ان دنوں آپ قربانیوں کا صدقات کے پیسے ادھر ادھر کر رہی ہیں، تو پلیز آپ لکھیں ہر لمحے آپ کے پاس ایک ایک لمحے کی تحریر ہونے چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی تھی نا، جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ لین دین 3 دن سے زیادہ وہ لکھے بغیر چھوڑ دے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی، میں نے ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری کہ میں نے اپنے مالی معاملات بغیر لکھے ہوئے چھوڑے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہر چیز ریٹن پلیز، اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو بچوں سے لکھوا کے رکھیں، اور اپنی وصیت ضرور لکھیں لائر کے پاس جا کے، آپ کے پاس لیگل وصیت ہونی چاہیے۔ کچھ ہمارے جاننے والے اس طرح سننے میں آیا کہ ان نے خود کاغذ پہ لکھ کے گھر پہ رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ لائر کی سٹیمپ اور وٹنس ہونے کے ساتھ ہسبینڈ وائف کو بیٹھ کے اس پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو آپ کی جو وکیل کے پاس بھی کاپی ہوتی ہے اور آپ کے پاس بھی کاپی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وصیت لکھی ہوئی، یا لکھ کے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ پیج کیا، لکھ کے اپنے پاس رکھ لی۔ اس سے نوٹیفائی کرانا ہوتا ہے، اس سے ویریفائی کرانا ہوتا ہے، اس سے لائر کے پاس جا کے $200-300 وہ لیتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کی لاکھوں کی جائیداد ہے وہ کس طرح سے رول جائے گی، بچے رول جائیں گے۔ تو لہٰذا کوشش آپ نے کرنی ہے کہ ہم نے وصیت کو فوری طور پہ ہم نے ویلنٹائن لکھنا ہے۔ اور ان دنوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ماڈرن سائنس کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ جدید سائنس میں ہم کون کون سے کام ایسے ہیں جسے اب سائنس پروو کر رہی ہے۔ ایک چیز مجھے بار بار دہرانی پڑتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے اس کو ریپیٹ کرنا، وہ یہ ہے کہ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری سنت کو پروو کرے، ہمارے پیارے حبیب کی سنت کو پروو کرے، کیونکہ سائنس تو بدلتی رہتی ہے، اس کی ایک تھیوری آج ہے کل دوسری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو میرے حبیب مدینے والے کی سنت ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا یہ میں اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں سائنس کے ساتھ کہ جن کو سائنس کا ہیضہ ہوا ہوا ہے، لوگوں کو وہ ہر چیز سائنس سے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور وہ بھی اپنے کانوں کی کھڑکیاں دل کی کھول کے سن لیں کہ اگر وہ سائنس سمجھ کے عمل کریں گے سنت پہ تو انہیں اجر نہیں ملے گا۔ سنت کو سنت سمجھ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کے کرنا ہے۔ سائنس نے، اب میں سائنس سے بتا رہی ہوں تو آپ کہیں کہ ہاں اس سے یہ فائدہ ہے، آپ تو کریں گے نا۔ کنگھی کرتے ہوئے آپ سوچ رہے ہیں ہاں دیکھو میرے تو سر کے مسام جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں سیلز، میرے بال گھنے ہوں گے، سائنس یہ پروو کر رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں تو کنگھی اس لیے کرنی ہے، تیل اس لیے لگانا ہے، سرما اس لیے لگانا ہے، مسواک اس لیے لگانی ہے کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں یہ ہر وقت شامل تھیں، اور یہ ایک ایسی سننا ہے جس کا یقیناً فائدہ، ہر سننا کا فائدہ ہے، اس میں ریزن لاجک ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہم ڈھونڈیں ہی کیوں۔ تو یہ ان فوبیا والوں کے لیے ہے کہ آج نئی جو جنریشن ہے، یہ جو ہمارے کمپیوٹر کے بچے ہیں، ان کے جو کوسچنز ہیں ان کو جب کبھی آپ کو جواب دینا پڑے تو آپ کے پاس ایک یعنی لیجٹمیٹ اس کو آرگیو کرنے کے لیے ریزن ہو، لاجک ہو، دلیل کے ساتھ بچے بات مانتے ہیں۔ لیکن پھر میں دہرا رہی ہوں کہ آپ نے سائنس کے پروون ہونے پہ اس پہ عمل کرنے سے آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ نے سنت سمجھ کے اجر کرنا ہے۔ تو حدیث میں، مختلف حدیث میں ہے کہ کھانے کو چبا چبا کے کھائیں، یعنی خوب چبا کے۔ اب جدید جو ماڈرن ریسرچ ہے اس کے مطابق ڈینٹل سرجن کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کھانا کم چباتا ہے، بس موٹے موٹے نوالے ایسے نا اندر ڈال دیتا ہے، تو اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو چبانا ہے یہ دانتوں کی ایکسرسائز ہے۔ جو بندہ صرف ایک طرف کھانا کھاتا ہے دوسری طرف نہیں کھاتا، تو جس طرف نہیں کھاتا وہ دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی مشین میرے رب نے بنائی ہے کہ یہ چلتی رہتی ہے تو زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے کہ سنت میں ہے کہ چھوٹے نوالے دائیں بائیں دونوں طرف چبا کے کھانے ہیں، ٹھیک ہے نا، خوب چبا کے کھانا ہے۔ اگر کھانا یعنی حدیث میں کھانا چھوٹے نوالے چبا چبا کے کھائیں، تو اگر نہیں چبا کے کھائیں گے تو سائنس اس کو کیا کہتی ہے، معدے پہ برا اثر پڑتا ہے، معدے میں یعنی ورم آ جاتا ہے، سٹمک انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور سٹمک ایسیڈیٹی، یہ جو آپ کہتے ہیں نا جلن ہو رہی ہے معدے میں،
یہ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کا ہضم کرنے کا نظام وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، سنت سمجھ کے کھانا، چھوٹے نوالے چبا چبا کے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو آپ کی پلیٹ بالکل صاف ہو جاتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب برتن واپس آتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ پہچانی جاتی تھی، وہ سب سے زیادہ صاف ہوتی تھی۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ انگلیوں سے پلیٹ کو چاٹ کے صاف کیا جائے، اور سنت ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اب جدید سائنس جو ہے، ماڈرن ریسرچ کیا کہتی ہے کہ کھانے کی پلیٹ یا جو باؤل یا برتن ہے، اس کے جو نیچے باٹم ہے نا، پیندہ، اس میں وائٹامنز خاص طور پر نیچے موجود ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں نیچے، اسپیشلی وائٹامن بی۔ آج کل آپ نے دیکھا B12 ہر ایک میں کم ہے، آئرن کم ہے، منرلز۔ تو یہ جو اسپیشلی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وائٹامن بی کمپلیکس کے جو اجزاء ہیں وہ زیادہ تر میدے کے پلیٹ کے پیندے میں نیچے ہوتے ہیں، اگر ہم چاٹتے نہیں ہیں تو وہ اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں، منرلز اور نیچے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفائی نورانی آنکھ سے دیکھ کے بتا دیا تھا کہ یہ جو پلیٹ ہے اس کو آپ نے پورا صاف کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ جھوٹا برتن جو ہے وہ شیطان چاٹتا ہے، اور پھر برتن بد دعا دیتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ رزق ضائع ہوتا ہے، اور رزق جب نالیوں میں بہے گا تو وہ بد دعا دے گا کہ اس فیملی کو اللہ محروم رکھنا، اس نسل کو جس نے مجھے ذلیل کیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کا ٹکڑا حجرہ مبارک میں چھوٹا سا ملا کارنر پہ، تو آپ نے فرمایا عائشہ اس رزق کی قدر کرو، مفہوم ہے۔ تو لہٰذا یہ قدردانی ہی نہیں ہے کہ ہم فیشن سمجھ کے بوٹیوں کے ساتھ گوشت لگا ہوا ہے پلیٹ میں۔ اچھی معتبر خواتین کو میں نے دیکھا جب وہ پلیٹ واپس رکھنے جا رہی ہوتی ہیں، تھوڑے سے چاول بچے ہیں، تھوڑا سا سالن بچا ہوا ہے، بھئی آپ اتنا کیوں نہیں ڈالتے؟ پلیٹ کو صاف کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیشن ہے کہ ہم پلیٹ کو اگر چاٹیں گے تو ہم بڑے بھوکے لگیں گے۔ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سائنس اس کو کیا کہہ رہی ہے کہ اس کے سارے وائٹامن بیز اور منرلز نیچے تہہ میں بیٹھے ہوتے ہیں جو پلیٹ کی تہہ کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ پھر شرعی حکم کیا ہے کھانا کھانے کا، کہ کھانا ٹیک لگا کے نہ کھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہماری ڈائننگ ٹیبل کی کرسی میں پیچھے ہم اپنا گوشت گرا کے نا بالکل باڈی کا ایسے ریلیکس ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، اکڑوں بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ اگر کھانا ٹیک لگا کر کھایا جائے تو سائنس کہتی ہے کہ اس کے 3 بڑے نقصان ہیں۔ کھانا صحیح طور چبایا نہیں جائے گا، آپ سیدھے بیٹھے ہوں گے تو چبائیں گے، جب چبایا نہیں جائے گا تو اس میں آپ کا سلائیوا، لعاب جو ہے نا وہ شامل نہیں ہوگا، اور پھر معدے میں جا کے جو اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں نا وہ ہضم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس میں آپ کا منہ کا لعاب شامل نہیں ہوا، وہ چبایا صحیح طرح نہیں گیا۔ پھر آپ کا جو نظام ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی اور وہ متاثر ہوگا۔ اور ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ آپ ریلیکس ہو کے پیچھے تکیے سے ٹیک لگائیں نا، دیوار سے ٹیک لگائیں تو معدہ پھیل جائے گا، ریلیکس ہوگا، اور غیر ضروری آپ زیادہ اس میں کھانا بھریں گے۔ جب زیادہ کھانا بھریں گے تو آپ نے نوٹس کیا نا، جب ہم بہت ریلیکس ہو کے صوفے پہ، کاؤچ پہ لیٹ کے ایسے ڈھہ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری ڈکاریں آ رہی، برے حال، کیونکہ معدے میں زیادہ کھانا چلا گیا، باڈی کو، سٹمک کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور دل پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا، ہمارا جو سسٹم پورا ہے ہضم کرنے کا وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر، لیور کے نظام پہ برا اثر پڑتا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں انگلیاں جو ہے نا پوری ڈالنے سے احتیاط کرو، یعنی صرف انگلیاں ڈالیں، جڑوں تک نہ، پورے ہاتھ نہ ڈال دیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھا کے انگلیاں چاٹنے کا حکم ہے۔ اب بندہ انگلیاں اگر پوری اس نے جڑوں تک ڈبو لی ہیں، وہ اگر چاٹے گا تو جڑوں میں تو نہیں چاٹ سکے گا، اگر جڑوں میں چاٹنا بھی چاہے گا تو جڑوں میں، ہاتھوں کے جڑوں کے اندر بعض اوقات وہ صحیح دھلتے نہیں ہیں، اور وہاں پہ جراثیم کا اندیشہ ہے۔ تو دیکھیں یہ سنت پہ قربان جائیں کہ انگلیاں پوری نہ ڈبوئیں، تاکہ تھوڑی ڈبوئی ہوں اور چاٹنی آسان ہو۔ جب ہم انگلیاں چاٹتے ہیں تو ہمارے
انگلیوں کے پوروں میں سائنس یہ بتاتی ہے کہ خاص قسم کے آپ کے انزائمز نکلتے ہیں جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اور یہ 1500 سال پہلے کی باتیں ہیں جو سنت سمجھ کے آپ نے اس کو کرنا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ، ابھی ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ اموی دور اور اگر زندگی نے ساتھ دیا تو عباسی دور پڑھیں گے. تو خلیفہ ہارون رشید کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں تو آپ کو ہوگا ان کے بارے میں جانے، تو انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے. ان کی ملکہ زبیدہ، نہر زبیدہ، سب کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی. تو خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ 4 انہوں نے نا ڈاکٹرز، حکیم جمع کیے. ایک ہندوستان کا تھا، ایک گورا تھا، ایک عراقی تھا، ایک سوادی تھا، سواد علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا. اب ہر ایک سے انہوں نے پوچھا کوئی ایسی دعا بتاؤ جو کسی چیز کا نقصان نہ کرتی ہو، یعنی سائیڈ افیکٹ نہ ہو. اب ہندی ڈاکٹر نے کہا کہ میرا خیال ہے، یعنی ہر ایک نے اپنی، اس نے کہا کالی ہڑیڑ، یہ ایک نا ہرب ہے، کالی ہڑیڑ کا استعمال کریں تو آپ کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے اور آپ کی باڈی سٹرانگ رہے گی. اور جو عراقی تھا اس نے کہا کہ حب الرشاد، یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، اس کا استعمال کریں. رومی نے کہا، جو گورا تھا، کہ گرم پانی، یعنی میرے خیال میں ایسی دعا جو کسی چیز کو نقصان نہیں کرتی وہ گرم پانی ہے، یعنی اب ٹھنڈا پانی سے پرہیز کریں، یخ پانی نہ پئیں، گرم پانی پئیں. جب وہ سوادی حکیم کی باری آئی نا، سواد کے رہنے والے کی، تو اس نے کہا یہ سب غلط ہے، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی چیز کو نقصان پہنچاتی ہیں. یعنی ہلیلا جو اس نے کہا ہے نا کھانے کا، ہڑیڑ، وہ معدے کو رون دیتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اگر زیادہ کھا لی جائے. اور جو حب الرشاد جس نے بتایا ہے وہ معدے میں چکنائی پیدا کرتی ہے. گرم پانی معدے کو اگر ذرا بھی تیز گرم پانی ہو تو وہ ڈھیلا کر دیتا ہے. تو حکیموں نے کہا اب آپ بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو نقصان نہیں کرتی. تو اس نے کہا کھانا اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک خوب بھوک نہ لگے، اور ایسی حالت میں ختم کیا جائے کہ ابھی کھانے کی طلب باقی ہو. تو لہٰذا سائنس، ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے کم کھائیں. اگر آپ کم کھائیں گے تو کیا، انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے ڈاکٹرز نے کہ اگر آپ کم نہیں کھائیں گے، زیادہ کھانے والے لوگوں کے لیے کیا ہوگا، ان کو دماغ کے امراض لگیں گے، آنکھوں کے مرض، زبان اور گلے کے مرض، سینے کی جلن، پھیپھڑوں کے امراض، اس میں ریشہ پیدا ہوگا، دل کے والز، کیونکہ زیادہ کھائیں گے تو چکنائی بھی زیادہ ہوگی نا، جگر میں ہائی انزائم پیدا ہو جائیں گے، فیٹی لیور ہو جائے گا، پتے کے امراض، شوگر، یہ سب زیادہ کھانے کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، دماغ کا شریان کا پھٹنا، فالج، نقوہ، نفسیاتی مرض، ڈپریشن اور نچلے دھڑ کا سن ہو جانا. یہ اب آپ دیکھیں یہ ساری جو لسٹ ہے یہ جدید دور کی بیماریاں ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس دور میں بھوک جو ہے وہ بیماری نہیں ہے. کوئی بھوک سے مرا ہے آج تک؟ اس دور میں زیادہ کھانا بیماریاں ہیں. لہٰذا اب ہم نے اس لسٹ کو ذہن میں رکھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 پیٹ کو کھانے کے لیے، 1/3 1/3 کو پانی کے لیے، اور 1/3 کو ہوا سانس لینے کے لیے خالی رکھو. کبھی ہم نے ایسے کھایا ہے؟ ہم تو جب تک گلے کے آخری سرے تک، آخری نوالا اگر میں ٹھونس کے بھی ڈالنا پڑے نا کوک کے ساتھ تو ہم اس کو ڈالتے ہیں کہ بھئی مزیدار کھانا ہے. اور بعد میں جو ہم کھانے کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں نا کہ پوری رات ہمیں بستر نہیں چلتا، ہمارا ہوتا ہے اٹھ کے واک کرو، پانی پیو، یہ کسی پاسے لگ جائے، گویا کھانا سزا بن جاتا ہے. تو لہٰذا کھانے پہ ہاتھ ہلکا رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 پارٹس بتائے ہیں نا معدے کے، اس کو ہم نے انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کم کھاؤ، امراض سے بچو گے، کھڑے ہو کے نہ کھاؤ. اور دیکھ لیں اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا ہے. تو اللہ کریم ہمیں کم بولنے والا، کم کھانے والا، کم سونے والا رکھے. اور اسپیشلی ان دنوں کم سوئیں گے تو قیام اللیل کریں گے، کم کھائیں گے تو روزے رکھیں گے، کم بولیں گے تو غیبت، چغلی، چوری، جھوٹ سے بچیں گے، بولیں تو خیر کی بات، دین کی بات بولیں. اللہ کریم آپ سب کو ان راتوں میں جاگنے والا، بہت زیادہ اذکار کرنے والا بنائے. دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلا رہا آج 3را روزہ آ گیا ہے. یہ ایسے وقت گزر جانا ہے اور پھر اگلے سال
کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ ہمیں کیا پتا ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. یا ہم صحت مند ہوں گے، روزہ تو صحت کی علامت ہے نا، صحت مند ہو تو رکھ سکتے ہیں، بیمار بوڑھے کمزور کہاں رکھ سکتے ہیں، اور بڑھاپا تو آنے کو ہے، ہم وہ کارنر پہ ہے. لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ جتنے روزے آپ رکھ سکتی ہیں رکھیں، اس سے کم کھانے کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. اور ویسے بھی یہ ہے کہ نہ کھانا میرے رب کی شان ہے نا، میرا رب کھانے پینے سے آ رہی ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ مشابہت، مماثلت، ریزمبلنس اللہ کی شان اور خوبی کے ساتھ بنا لیتا ہے کہ میرا رب کھانے پینے سے پاک، میں بھی ایک دن کے لیے کھانے پینے سے آری پاک ہو رہی ہوں، تو میری مماثلت رب ذوالجلال کی رحمتوں کے ساتھ جا کے ملے، اور میرے رب ذوالجلال کی شان کریمی مجھ پہ برسے اور میری جھولیاں بھر دے، میری دعاؤں کو قبول کر دے، اور وہ اس کی انگلی میرے ہاتھ میں آ جائے، اس کا ساتھ مل جائے، اس کا ساتھ مل جائے، اس کی رضائیں مل جائیں انشاءاللہ. تو اللہ کریم ہم سب سے ان اعمال کو قبول کروائے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. آج کا کچھ بے ربط سی باتیں تھیں، اللہ اس میں خیر ڈال دے، عافیت اور برکت ڈال دے. سننے والوں پر جو خیر کے بول ہیں وہ انشاءاللہ تاثیر بھی ڈالیں، اور اس کی افادیت بھی ان کو، ان کی نسلوں کو اور پوری امت کو جنہوں نے اس کو ملے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ کریم کامل ہدایت عطا فرمائیں، کامل عافیت، کامل برکت، کامل شفا. اللہ کریم کامل اخلاص، کامل اخلاق، کامل معرفت عطا فرمائیں. اللہ کریم اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں. اللہ کریم حضرت عثمان غنی کو پڑھ رہے ہیں. میرے کریم مالک، میرے سونے آقا، تیرے ان پیاروں کو جن سے تو اتنا راضی تھا کہ تو نے ان کی زندگیوں میں انہیں جنت کی بشارت دے دی، پھر بھی ان پہ اتنے بڑے بڑے ٹرائل آئے. اللہ سونے، ہم تو بڑے نالائق لوگ ہیں، نہ تجھے راضی کرنے کی صلاحیت، نہ تجھ سے دعا مانگنی آتی ہے. لیکن میرے کریم مولا، جب ان ہستیوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ کریم بڑا ڈر لگتا ہے کہ تیرے اتنے پیاروں پہ اتنے بڑے بڑے امتحان آئے. اللہ سونے، ہم تو تیرے کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں. ہم کمزور، ہمارے بدن کمزور، ہماری روحیں کمزور، ہمارے ایمان کمزور، ہماری اولاد نسلیں تو اور ہی ماڑی ماندی بڑی کمزور ہیں. میرے کریم مولا، کسی فتنے سے بچانا، نسلوں کو فتنوں سے بچانا. اللہ کریم نسلوں کو، ہمیں پوری امت کے جنوں انس کو ہر طرح کے فتنوں سے بچانا. اللہ کریم شر پسند ساتھیوں دوستوں سے بچانا. اللہ کریم پرخلوص لوگوں میں رکھنا. اللہ کریم ایسے لوگوں سے رکھنا، اس کے ساتھ رکھنا جو خالص ہوں. دوغلے لوگوں سے میرے مالک بچا لینا. اللہ کریم حضرت عثمان غنی تو مروان بن حکم کو اپنا چچا زاد سمجھ کے ساتھ لائے تھے. اللہ کریم پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. میرے سونے مالک، ہماری دل کی آنکھیں روشن کریں. اللہ کریم ہم لوگوں کو جانچ پڑتال کر سکیں. اللہ کریم جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ مومن کے نور بصیرت سے بچوں کے رب سے کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کریم ہمیں وہ نور بصیرت عطا فرما دیں تاکہ ہم کے اللہ کریم دشمنوں میں نہ پھنس جائیں، چال بازوں میں نہ پھنس جائیں، سازشوں میں نہ پھنس جائیں. ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیں، امت کی حفاظت فرمائیں، جنوں انس کی حفاظت فرمانا. اللہ کریم صلہ رامی کی توفیق عطا فرمانا، لیکن اللہ کریم لوگوں کے شرور سے بھی بچانا. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بڑے لوگوں پہ مالی تنگیاں ہیں. اللہ سونے، بڑے لوگوں کے روزگار اس پینڈیمک میں چلے گئے. اے میرے کریم مالک، جسمانی روحانی رزق کی فراوانی عطا فرمائیں تاکہ تیرے بندوں کی، تیری مخلوق کی خدمت کر سکیں. اللہ کریم کوئی بھوکا نہ سوئے. ہر ایک کے دسترخوان کو آباد، شاد اور بھرا رکھ. جسمانی روحانی دسترخوان تر و تازہ رکھ. اے میرے کریم مالک، بھوک بڑی بری ہم خواب ہے.
اللہ کریم لوگوں کو عزتیں بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے، چوریوں رشوتوں پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ کریم نسلوں کو بھوک سے بچانا، ان کے ہاتھوں کو سدا اوپر کا ہاتھ رکھنا، ان کے ہاتھ کبھی نیچے والا ہاتھ نہ بنے، انہیں دینے والوں میں رکھنا، انہیں دست کی بھی، اور اللہ کریم مال اولاد کی اللہ کریم کشائش عطا فرمانا۔ اللہ کریم پوری امت کو زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے کشادگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم تنگ قبر بھی نہ دینا اور تنگ گھر بھی عطا نہ کرنا۔ اللہ کریم اپنی چھتیں ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم کوئی بے دار بے گھر نہ رہے۔ اللہ کریم کوئی بے دین نہ رہے، کوئی بے ہدایت نہ رہے، سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو عافیت اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم اچانک اور ناگہانی آفتوں اور اللہ کریم وباؤں سے بچانا، اور اس وبا کو اپنی رحمت سے واپس بلائیں۔ میرے سونے مالک اس وبا سے امت کو نجات عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بڑی جانیں چلی گئیں، اللہ کریم جانا تو ٹھہرا ہی تھا، بغیر کلمے کے بڑے لوگ چلے گئے ہیں، سونے ہم اپنا فرض ادا نہیں کر پائے۔ اللہ کریم ان کو کسی طرح بخشش فرما دیں۔ اللہ کرے وہ جانے سے پہلے آپ نے انہیں کلمہ عطا فرما دیا ہو۔ اللہ کریم بڑے لوگ بیمار ہیں، اللہ کریم اس موذی مرض میں ان کو سانس نہیں لی جاتی، اللہ کریم وینٹیلیٹرز پہ تیری بڑی مخلوق ہے۔ اللہ کریم انہیں کشائش عطا فرما۔ اللہ کریم انہیں لنگز میں، اللہ کریم پھیپھڑوں میں، ناک میں، اللہ کریم سانس لینے میں آسانی عطا فرمائیں۔ اور اللہ سنیں فضا نزا کی ان مشکلوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ کریم یہ سانس جب تک چل رہی ہے آسانی سے چلے، اور اللہ کریم جو آخری سانس بھی نکلے بڑی آسانی سے، اور تیرے ملنے کے شوق اور اشتیاق اور تیری دید کی محبت میں اللہ کریم آخری سانس بھی نکلے۔ اللہ کریم اس نزا فضا میں کی آنکھیں ابل کے باہر نہ نکل آئیں، زبان نہ نکل آئے۔ اللہ کریم اس خوفناک منظر سے بچانا کہ جب جہنم کے فرشتے ہمیں لینے آئیں، اللہ کریم اس سے بچانا امت کو۔ اللہ کریم جنت کے فرشتے اللہ کریم بھیجنا، اللہ کریم علیین میں مقام کرنا، اللہ کریم وہ مقام جو تیرے اللہ کریم نبیوں کا، تیرے صالحین شہداء صدیقین کا ہے، اللہ کریم وہاں کوئی کونا عطا فرما دینا۔ میرے کریم مالک آسان حساب لینا، بلکہ حساب لینا ہی نہ، ہم تجھے حساب دینے قابل نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کیا اوقات ہماری کہ تیرے سامنے حساب دیں۔ اللہ کریم ہمیں تو میرے ماں باپ بھی آواز دے کے بلائیں تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اللہ سونے تیرے سامنے کیسے جائیں گے جبکہ پوری زندگی غلطیاں ہی کی ہیں، ہر قدم پہ اللہ کریم ہر قدم پہ غلطیاں کی ہیں۔ اللہ کریم آسانی کا معاملہ فرمانا، اس زندگی کے سفر کو بھی آسان کفالت والا رکھنا، اپنی مدد دے کے رکھنا، اور اللہ کریم اس سفر کو، اور اسپیشلی اللہ کریم جب انتقال ہو، منتقل ہوں ہم اس دیش سے اس دیش میں، اللہ کریم یہ مائگریشن، یہ امیگریشن بڑی مشکل ہے۔ اللہ کریم یہاں سے وہاں منتقل ہونا ہے تو وہ 6 ہاتھ نیچے ہی زمین کے، لیکن بڑا ڈونگا پینڈا ہے۔ اللہ کریم اس سفر کو آسان کرنا، آسودہ کرنا، اور اللہ کریم کشادہ قبر دینا، جیسے تیرے وعدے ہیں سہالین کے لیے، ایسی قبر ہوگی کہ تحد نظر سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ اللہ کریم پر نور قبر، اللہ کریم ہر قبر میں اپنا نور داخل فرما دیں۔ اللہ کریم جو ہمارے جا چکے ہیں ان پہ رحمتیں، فضل اور کرم نازل فرمائیں، معاف فرما دیں، کرم کر دیں، بن مانگے عطا فرمائیں۔ اللہ کریم مانگنے کا کوئی سلیقہ نہیں، تجھے دینے کے سارے طریقے ہیں، اپنی رحمت کر دے۔ اللہ کریم دنیا تو صرف چہروں کو، مالوں کو دیکھتی ہے، اللہ کریم تو کول کال اور نیتوں کو، دلوں کو جانچتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو خالص کر دے۔ اللہ کریم ہماری توبہ قبول فرما لیں، ہر گود کو عافیت کی اولادیں، ہر بچے کو بہترین زوج، ہر بے روزگار کو بہترین روزگار، اللہ کریم ہر آفت زدہ کو عافیت عطا فرمائے، ہر بیمار کو کامل شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری قربانیوں، صدقوں، حج، عمروں کو قبول فرمانا، اس عمل کو ہم سے، ہماری نسل سے، ہمارے گروپ سے، پوری عمر کے جنوں نسل سے قبول فرما دینا۔ اللہ کریم راضی ہو جانا، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تیری رضا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا اللہ یا عزیز، یا اللہ یا عزیز۔